سورۃ الحشر قرآن مجید کی 59 سورت ہے، یہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت کا اہم موضوع اللہ کی عظمت، مسلمانوں کے لیے نصیحتیں، یہود کے خلاف تاریخی واقعات اور اللہ کی خوبصورت صفاتی ناموں کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں منافقین، بنی نصیر یعنی یہودی قبیلے اور مسلمانوں کے درمیان پیش آنے والے واقعات کا ذکر کیا ہے اور مسلمانوں کو تقوی اور اللہ کی یاد کی تاکید کی ہے۔ اہم موضوع نمبر 1، اللہ کی تسبیح۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، کیونکہ وہ سب پر غالب، حکمت والا اور ہر چیز کا مالک ہے۔ دوسرا پوائنٹ، بنی نصیر یہودی قبیلے کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بنی نصیر کے خلاف جنگ کا ذکر کیا ہے، جو مدینے میں رہنے والا یہودی قبیلہ تھا۔ یہ قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو توڑ کر غداری میں ملوث ہوا اور مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کی مدد کرنے لگا۔ اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی نصیر کا محاصرہ کیا، جس کے نتیجے میں انہیں مدینے سے نکال دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ خود سمجھتے تھے کہ انہیں کوئی نہیں ہرا سکتا، مگر اللہ نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا اور وہ شکست کھا گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بغاوت کرتا ہے تو اللہ اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، غنیمت کے مال کی تقسیم کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے سورت میں غنیمت کے مال کی تقسیم کے اصول بیان کیے۔ یہ مال اللہ کے رسول، یتیموں، مسکینوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ وہ دنیاوی مال و دولت کے پیچھے نہ لگیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ یہ بھی فرمایا کہ مال و دولت کو صرف چند لوگوں کے ہاتھوں میں نہ رہنے دو، بلکہ اسے انصاف کے ساتھ معاشرے میں تقسیم کرو۔ چوتھا پوائنٹ، مہاجرین اور انصار کی تعریف۔ اللہ نے مہاجرین اور انصار کی تعریف کی۔ مہاجرین وہ لوگ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ انصار وہ لوگ تھے جنہوں نے مہاجرین کا دل سے استقبال کیا، انہیں اپنے گھروں میں جگہ دی اور ان کی ہر ممکن مدد کی۔ اللہ نے ان دونوں گروہوں کو جنت کی خوشخبری دی اور ان کے ایمان اور قربانیوں کو سراہا۔ پانچواں پوائنٹ، منافقین کی سازشیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں منافقین کے کردار کو بے نقاب کیا۔ منافقین یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، مگر اللہ نے ان کی چالوں کو ناکام بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ منافقین صرف اپنے مفادات کے پیچھے بھاگتے ہیں اور آخرت میں انہیں سخت عذاب دیا جائے گا۔ چھٹا، تقوی کی نصیحت۔ اللہ نے ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کی اور فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ یہ آیت ہمیں دنیا کی عارضی زندگی کے بجائے آخرت کی تیاری کی یاد دلاتی ہے۔ ساتواں پوائنٹ، قرآن کی عظمت۔ اللہ نے قرآن کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ آیت ہمیں اللہ کے کلام کی طاقت اور عظمت کو سمجھنے کی دعوت دیتی ہے۔ آٹھواں پوائنٹ، اللہ کے صفاتی نام۔ سورت کے آخر میں اللہ نے اپنے خوبصورت صفاتی ناموں کا ذکر کیا، جیسے الملک، بادشاہ، القدوس، پاک، السلام،
امن دینے والا، المومن ایمان دینے والا، العزیز زبردست، الجبار زبردستی کرنے والا، الخالق پیدا کرنے والا، الباری نظم پیدا کرنے والا، اور المصور صورتیں بنانے والا۔ اللہ کے یہ نام ہمیں اس کی عظمت، قدرت اور کمال کی یاد دلاتے ہیں اور ہمیں اللہ پر ایمان اور بھروسہ مضبوط کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔